حدیث نمبر 178 178 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صعد المنبر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے، ممبر پر کھڑے ہو گئے، فقال اور فرمائے آمین آمین آمین، 3 مرتبہ فرمائے آمین۔ قیل یا رسول اللہ، عرض کیا گیا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ انک حین صعدت المنبر قلت آمین آمین آمین، یا رسول اللہ جب آپ ممبر پر چڑھے تو آپ نے آمین 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 3 مرتبہ کہا۔ قال، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے ان جبریل علیہ السلام اتانی، بے شک جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے، جب میں ممبر پر چڑھا تھا اس وقت میرے پاس جبریل آئے، جبریل علیہ السلام، اور انہوں نے کہا فقال من ادرک شہر رمضان ولم یغفر له فدخل النار فابعدہ اللہ قل آمین فقلت آمین۔ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا جو آدمی رمضان کا مہینہ پایا اور اس کے گناہ معاف نہیں ہوئے، یعنی رمضان میں وہ ایسی کچھ کام، ایسی اچھی عبادت نہیں کر سکا جس کی وجہ سے اس کے گناہ معاف ہو، فدخل النار، پس وہ دوزخ میں چلا گیا، رمضان ملا بھی مگر اپنے گناہوں کو معاف نہیں کرا سکا اور جہنم میں چلا گیا، فابعدہ اللہ، ایسے آدمی کو اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے۔ اے نبی آپ کہیے آمین، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے کہا آمین، یعنی جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے نبی آپ کہیے آمین، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے جب انہوں نے اس طرح سے کہا تو پھر میں نے کہا آمین۔ پھر دوسری مرتبہ وَمَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا فَلَمْ يَبَرَّهُمَا فَمَاتَ فَدَخَلَ النَّارَ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ قُلْ آمین فَقُلْتُ آمین، اور جو کوئی اپنے ماں باپ میں سے دونوں کو پایا یا دونوں میں سے کسی ایک کو، اپنے بوڑھے ماں باپ کو، دونوں کو، ماں باپ کو دونوں کو پایا یا ماں کو پایا یا باپ کو پایا، دونوں میں سے کسی ایک کو پایا، فلم یبرہما، اور ان کی فرما برداری نہیں کیا، ان کا خیال نہیں کیا، ان سے اچھا معاملہ نہیں کیا، ان کو خوش نہیں کیا، ان کو راضی نہیں کیا، جی ان کی خدمت نہیں کیا، فمات، اور ان کی خدمت کیے بغیر، ان کو راضی کیے بغیر مر گیا، فدخل النار، بوڑھے ماں باپ ملے تھے مگر اس کے باوجود جہنم میں چلے گیا، ان کو راضی نہیں کر سکا، ان کو راضی نہیں کیا، ان کی خدمت نہیں کیا اور جہنم میں چلے گیا، فابعدہ اللہ، ایسے آدمی کو اللہ اپنی رحمت سے دور کرے۔ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں جی قل آمین، اے نبی آپ کہیے آمین، میں بددعا دے رہا ہوں آپ آمین کہیں، ایسے آدمی کو اللہ اپنی رحمت سے دور کرے۔ فقلت آمین، حضور کہتے تو میں نے آمین کہا۔ ومن، تیسری مرتبہ ومن ذکرت عنده فلم يصلی علیک فمات فدخل النار فابعدہ اللہ، اور جو شخص کے پاس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام آیا اور آپ کا تذکرہ کیا گیا مگر وہ آپ پر درود نہیں پڑا، ایسا آدمی جس کے سامنے اے نبی آپ کا ذکر کیا گیا اور آپ پر وہ درود نہیں پڑا اور وہ درود نہیں پڑھ کے وہ جہنم میں چلا گیا، فدخل النار فابعدہ اللہ، اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ قل آمین، اے نبی آمین کہیے آپ، فقلت آمین، میں نے آمین کہا۔ اللہ اکبر۔ تو رمضان ایک ایسا موقع ہے جس میں انسان اپنے گناہوں سے چھٹکارا پا کر جہنم سے مکتی پا سکتا ہے۔ رمضان والدین ایک ایسا موقع ہے جو آدمی کو اپنے ماں باپ حاصل ہو تو وہ پوری کوشش کرے ان کو راضی کرنے، ان کو خوش کرنے، ان کی خدمت کرے۔ بعض لوگ کے ماں باپ ہوتے ذرا زیادہ غصے والے ہوتے اور راضی نہیں ہوتے، تو ہماری طرف سے ان کے لیے جتنا بھلائی ہم کر سکتے ہیں وہ کر دینا۔ ایسا نہیں سوچنا کبھی کہ بھئی میرے والد یا والدہ بہت زیادہ غصے میں والے ہیں، انہوں نہیں مانتے، نہیں انہوں بڑے سازے، بھئی اگر انہوں نہیں مانتے ہیں تو آپ منانے کی کوشش کرو، اگر وہ نہیں مان رہے ہیں پھر بھی تب بھی آپ کا معاملہ ان کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے، بھلے وہ شرک کا آرڈر دے دیں، وہ ظلم کرے، وہ مارے، وہ گالی دے، وہ غصہ کرے، وہ وراثت سے محروم کرے، وہ آپ کے ساتھ طرفداری کرے، جی ڈسکرمنیشن کرے اولاد کے درمیان، وہ سارا کچھ کرنے کے باوجود بھی ہمارا رویہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے، ہمارا رویہ ان کے ساتھ خدمت والا، دینے والا، ان کی خوشی کی خاطر وہ بھلے لاکھ غصے میں آئے، بھلے کچھ بھی کرے، لیکن بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنا اور ان کے ساتھ احسان کا سلوک ہمیشہ، یعنی انہوں ہم کو پالتے وقت کتنے اچھا ہمارا خیال کرے ویسا یا اس سے بہتر کرنے کی ان کے ساتھ کوشش کرنا، یہ ہم پر لازم ہے اور ہمارے اوپر فرض ہے۔ یہاں تک تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں تک فرما دیا کہ اگر والدین شرک کرتے ہوں اور شرک کا آرڈر بھی دیتے ہوں، ہمارے کو بھی مشرک اور کافر بن جاؤ بول رہے ہیں، تب بھی آپ مشرک مت بنیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریے، شرک مت کریے، مگر ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری کریے اور ان کے ساتھ اچھا ہی سلوک کریے،
یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو اس چیز کا خیال کرنا. اور اگر کوئی اس چیز کا خیال نہیں کیا تو جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا ہو رہی ہے جی، فدخل النار فابعدہ اللہ، اللہ اس کو اپنے رحمت سے دور کر دے. اور حضور آمین کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور آخری چیز کیا فرمائے؟ درود شریف. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتا ہے تو سب سے زیادہ درود شریف کون پڑھتے ہیں صاحب جی؟ سب سے زیادہ درود شریف پڑھتے ہیں حدیث شریف پڑھنے والے. ہم شروع میں بھی بات بتائے تھے، حدیث شریف پڑھنے والے سب سے زیادہ درود شریف پڑھنے والے ہوتے ہیں. اور اگر درود شریف زیادہ نہیں پڑھے تو حدیث شریف پڑھنے کا کچھ خاص فائدہ بھی نہیں ہوتا، کچھ خاص فائدہ نہیں ہوتا ہے. خالی بھیجے میں جو ہے نالج بڑھتے چلے جاتی ہے، الماری میں کپڑے جمائے ویسا، ایسا نالج بڑھتے چلے جاتی ہے. اگر یہاں پر حدیث شریف کا اثر ہونا ہے تو درود شریف پڑھنا، کہ درود شریف پڑھنے سے زمین تیار ہوتی ہے. یہ جو دل ہے نا، یہ دل کی زمین ہوتی ہے، اس کو کھیتی کیا کہتے ہیں، ہل چلا کے ناگر چلا کے زمین کو تیار کرے، اس کے بعد اس میں بیج ڈال کے پانی ڈالے تو جھاڑا بھی اگتے، کھیت بھی تیار ہوتا، سب کچھ ہوتا. زمین تیار نہیں، زمین پتھر کی ویسی بنی ہوئی ہے، اس پہ بیج ڈالو، اس پہ پانی ڈالو، کنجال بنتا، پیر پھسل کے سر پھوٹتا اس کے بعد. ہاں، یہی رزلٹ نکلتا اس کا. تو زمین کو نرم کرنا زیادہ ضروری ہوتا ہے. اور یہ جو دل کی زمین ہے یہ نرم ہوتی ہے درود شریف سے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اور درود شریف سے. درود شریف بڑی چیز ہوتی ہے. تو اس میں 2 جملے عرض کروں گا. درود شریف ہمیشہ درود شریف سب سے زیادہ کون پڑھتے ہیں؟ یہ محدثین کا ایسا دعویٰ ہے، میرے کو نہیں معلوم، جو علم الحدیث کی خدمت کرتے ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ درود شریف سب سے زیادہ حدیث شریف پڑھنے والے کیا کہتے ہیں افراد سب سے زیادہ درود شریف پڑھتے ہیں. اور ہمارا دعویٰ کیا ہے؟ درود شریف سب سے زیادہ، میں دوسرا دعویٰ کر رہا ہوں ابھی، اس وقت دنیا میں درود شریف سب سے زیادہ منہاج القرآن والے پڑھتے ہیں. منہاج القرآن والے پڑھتے ہیں. یعنی شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب کا یہ جو موومنٹ رہا، جو گرمی آپ لائے، جو حرکت آپ لائے ہیں، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جتنا درود شریف منہاج القرآن کے ممبر یا ممبر یعنی باضابطہ پیپر پہ ممبر ہو یا نہ ہو، شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب کو سننے والے، شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب کی کتابیں پڑھنے والے، یہ کچھ نہ بھی کرے تو شیخ الاسلام کو صرف دیکھ کے ان کو چاہنے والوں کے یہ مزاج میں رہتا ہے کہ وہ درود شریف پڑھتے ہیں. شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب یہ بار بار یہ بولتے ہیں کہ منہاج القرآن کا درود شریف کے بغیر کوئی وجود ہی نہیں ہے. کہ ہماری گاڑی کے اندر جیسا پیٹرول کے بغیر گاڑی کوئی کام کی نہیں ہوتی ہے، ویسے منہاج القرآن بغیر درود شریف کے کوئی چیز ہی نہیں ہے. اگر درود شریف پڑھو تو پھر اس کا ویلفیئر بھی چلتا ہے، اس کا ایجوکیشنل سوسائٹی بھی چلتی ہے اس کی، اور اس کا سب کچھ چلتے رہتا ہے. جب اگر ممبرز درود شریف اگر نہیں پڑھیں گے، جی شیخ الاسلام کے چاہنے والے، میں بول رہا ہوں نا، اگر ویلفیئر کا کام کرنے والے، ایجوکیشن کا کام کرنے والے، سوشل ورک کرنے والے اگر یہ درود شریف نہیں پڑھیں گے تو ان کا کام صحیح ڈھنگ سے بھی نہیں ہوگا، اور ان کے کام میں ان کی اخلاص نہیں پیدا ہوگا. اور ایون جو کتابیں پڑھنے والے اور علم حاصل کرنے والے لوگ ہیں، اگر یہ درود شریف پڑھیں گے تو ان کا علم، درود شریف اگر نہیں پڑھیں گے تو ان کا علم چلنے والا نہیں. منہاج القرآن اور شیخ الاسلام سے ریلیٹڈ جتنے چیزیں ہیں، یہ چیزوں کے اندر جو روح ہے وہ درود شریف ہے. اور ہم تو الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، جب بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آتا ہے ہم سب درود شریف پڑھتے ہیں. اور میرے کو یقین ہے کہ آپ حضرات بھی جب کبھی میں حضور کا نام لے رہا ہوں، آپ حضرات بھی یقیناً صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہوں گے. اگر نہیں کہہ رہے ہیں تو ضرور کہا کرو، ٹھیک ہے یہ. اور ہم سب سے ایسا بن جانا چاہیے، ہم سب سے زیادہ درود شریف پڑھنے والے، تاکہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب رہے.